بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، طاہر کھوکھر آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، میں نے کل کے ویلاگ میں آپ کو ایم ڈی اے میں تعینات 2012 کے بعد جتنے ڈی جی آئے ان کے حوالے سے بات کی اور بتایا کہ کس طرح ہر ایک نے اپنے دور میں یہ کوشش کی کہ او پی ایف ہمیں مل جائے تاکہ ایم ڈی اے کا جو ہے وہ روزگار چلتا رہے۔ تو ناظرین، جیسا کہ او پی ایف کے ساتھ ایم ڈی اے کا ایگریمنٹ 11 مارچ 2023 کو ختم ہو چکا تھا، نئی ایکسٹینشن کے لیے ڈی جی ایم ڈی اے وقت نے ان کو خط بھی لکھا، لیکن انہوں نے اس پر کوئی رسپانس نہیں دیا۔ تو یہ معاہدہ ختم ہو گیا۔ اب اس کے بعد سے 2023، 24، 25 کو او پی ایف جو ہے جو بھی کام کر رہی ہے، چاہے وہ الاٹمنٹ کا ہے، ٹرانسفر کا ہے، کوئی بحالی کا ہے، وہ غیر قانونی تھا۔ تو یہ دندہ خاموشی کے ساتھ او پی ایف میں جاری رہا۔ ناظرین، میں آپ کو جو آج بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ اسلام آباد میں بیٹھے بیروکریٹ نے کس طرح داندلی سے، فراڈ سے ایک ایسا ڈاکومنٹس اپنی فائل میں لگایا جس سے یہ وہ ظاہر کرتے رہے کہ ایم ڈی اے میرپور نے ان کو 3 سال کی ایکسٹینشن دے دی ہے، اور یہ ایکسٹینشن جو انہوں نے ڈاکومنٹس اپنی فائل میں لگایا ہوا ہے یہ 27 مارچ 2023 کا ہے۔ اس کے اوپر جو نمبر لگا ہوا ہے ایڈمن 1PS/26، اور اس پر دستخط ہے قیوم مغل صاحب کے، جو 2023 مارچ میں ایم ڈی اے کے ڈی جی تھے۔ تو ان کے دستخطوں کے ساتھ ایک ایکسٹینشن 3 سال کی لگی ہوئی ہے۔ یہ میں آپ کو اسکرین پہ بھی دکھا رہا ہوں کہ یہ ان کے سائن دیکھیں آپ، یہ سارا اپنا یہ میں آپ کو شیئر کروں گا انشاءاللہ۔ تو ناظرین، یہ جعلی ڈاکومنٹس اور اس کی بنیاد پر او پی ایف پچھلے 2.5 سال سے کیا کچھ کر رہا ہے، اس کی انکوائری ہونی چاہیے۔ یہ تمام حقائق سامنے آنے چاہیے کہ آخر کیا ضرورت پڑی کہ انہوں نے ایسا ایک لیٹر جس کا ایم ڈی اے کے اندر کوئی ریکارڈ نہیں ہے۔ میری تحقیقات کے مطابق یہ جو رجسٹرڈ نمبر لگا ہوا ہے یہ بھی جعلی ہے، اس کا کوئی ریکارڈ ایم ڈی اے کے اندر موجود نہیں۔ ایون ایم ڈی اے کے موجودہ ڈی جی نے بھی یہ تصدیق کی ہے کہ ایم ڈی اے کی طرف سے ایسی کوئی ایکسٹینشن 3 سال کی 2023 سے 26 تک او پی ایف کو نہیں دی گئی۔ اور اس کا ایک اور ثبوت میرے پاس ہے کہ اگر ان کو ایم ڈی اے نے ایکسٹینشن دی ہوتی جو ایم ڈی اے کے ریکارڈ کا حصہ ہوتی، یا باضابطہ حکومت وقت سے منظوری لے کر انہوں نے دی ہوتی، تو پھر ایم ڈی اے کو او پی ایف کو مختلف ادوار میں یہ خطوط لکھنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ میں آپ کو یہ کچھ چند چیزیں جو ہیں وہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ 1 نومبر 2022 کو ڈی سی اس وقت کے ڈی جی نے ایک خط بھی لکھا کہ آپ کی ایکسٹینشن ختم ہونے والی ہے 5 سال کی، اور اس بارے میں بتائیں۔ اس کا کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ پھر اس کے بعد 2023 میں 12 اپریل 2023 کو بھی ایم ڈی اے کی طرف سے ایک خط لکھا گیا جس میں کہا گیا کہ جی ایکسٹینشن آپ کی ختم ہوگی، اب بتائیں آگے کیا کرنا ہے۔ پھر 7 جون 2023 کو خط لکھا گیا، پھر 29 جون 2024 کو خط لکھا گیا۔ ان چاروں خطوط کا او پی ایف کی طرف سے کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ اگر ایم ڈی اے نے ایکسٹینشن جاری کی ہوتی تو انہیں یہ خطوط لکھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے
او پی ایف کو آزاد کشمیر کی کوئی اعلیٰ شخصیت، کوئی اعلیٰ سیاسی شخصیت کی آشیرواد تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے اس طرح کا ایسا فراڈ، یعنی وہ ادارہ جو 2 کروڑ بیرون ملک پاکستانیوں کی، اوورسیز پاکستانیوں کی نمائندگی کرتا ہے، اس کے اندر بیٹھے ہوئے بیوروکریٹ جو ہیں اس دھاندلی کے ساتھ، اتنی دیدہ دلیری کے ساتھ ایم ڈی اے کی طرف سے ایکسٹینشن نہ ملنے کے باوجود ایک جعلی خط جو ہے وہ اپنے ریکارڈ کا حصہ بنایا ہوا ہے اور 2-2.5 سال سے اس خط کی بنیاد پر وہ کام کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ او پی ایف کے منسٹر جو ہیں ان کو بھی، آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کو بھی اس پر اعلیٰ سطحی تحقیقات ہونی چاہیے کہ ایم ڈی اے کی طرف سے کسی قسم کی ایکسٹینشن نہ ہونے کے باوجود او پی ایف کس طرح جعلی خطوط پر اپنے ادارے کو چلا رہا ہے۔ ناظرین، اب میں آپ کو اس لیٹر کی آڑ میں، اس 3 سال کی ایکسٹینشن کی آڑ میں او پی ایف نے میرپور کے اندر کیا کچھ کیا، اس کی تفصیلات انشاءاللہ آپ کو اگلے ویلاگ میں تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا، اور آپ کو اس کے علاوہ 2012 کے بعد جو کچھ بھی ہوا ہے اس کے ڈاکومنٹس وقت کے ساتھ ساتھ میرے پاس آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کو پوری صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے پورے واقعات کے ساتھ، ثبوتوں کے ساتھ آپ کو انشاءاللہ او پی ایف کے اندر ہونے والی خرد برد لوٹ مار سے آگاہ کرتا رہوں گا۔ اللہ حافظ۔